تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کرنی ہے سب سے پہلی چیز کہ انسان اپنی زندگی کے اندر صبر کے دامن کو ضرور رکھے، اور دوسری چیز کہ انسان اپنے اندر اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کو پیدا کرے، اور تیسری چیز کہ انسان اپنے اخلاق کو درست رکھے تاکہ انسان کے اخلاقیات سے دوسروں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلی چیز صبر کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پہ اللہ نے انسان کو خطاب نہیں کیا بلکہ انسانوں میں ایمان والے کو خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اصبروا، اصبروا صبر کرو۔ صرف یہ نہیں کہ خود صبر کرو بلکہ فرمایا وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بن گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حالات بن گئے ہیں، تو آپ اس کو تسلی دو، اس کو صبر دلاؤ، اس کو ترغیب دو کہ یار حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے حالات انسان پر آتے ہیں، آپ صبر کریں۔ ورابطو، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناؤ، تعلق توڑو نہیں بلکہ کیا کرو؟ تعلق کو جوڑو۔ فرمایا ورابطو واتقوا اللہ، صبر بھی کرو، صبر کی تلقین بھی کرو، لوگوں سے تعلق بھی جوڑو، اور اس پر ڈرو بھی صحیح اللہ سے۔ فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو اس قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ نے کتنے باتیں بتا دیں، فرمایا 4 چیزوں کا حکم دے دیا۔ پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ صبر خود پہلے صبر کرو، پہلے اپنے اندر صبر کے دامن کو وسیع کرو، پہلے اس کا دائرہ وسیع کرو، پھر فرمایا دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ورابطو، لوگوں سے تعلق نہ توڑو، لوگوں سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ ہر انسان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی ناراض نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے کسی کے معاملات میں خرابی اور گڑبڑ نہ ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ان کاموں میں اللہ سے تم ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو میرے بھائی، حج جیسے عظیم فریضے کے اندر بھی ہمیں صبر کا یہی دامن ملتا ہے کہ دیکھو حاجی وہ 30، 35، 25 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پہ امیر غریب ایک جیسے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے۔ کھانے پینے کی بات آئے تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، عبادت کی بات آئے تو ایک دوسرے کا خیال کریں۔ فرمایا جب ایسی بات آئے، معاملات حالات آئے، تو انسان اپنے اندر صبر کو سامنے رکھے اور دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں جب کوئی غمی آ جاتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، انسان خود صبر کر لیتا ہے، گھر کے کچھ افراد واویلا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جیسے خود صبر کا دامن تھاما ہوا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی، گھر کے افراد کو تلقین کرے کہ تم بھی کیا کرو؟ صبر کرو۔ اور فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اندر سے مضبوط کر دیتے ہیں، وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے، آنے والے وقت میں اس سے زیادہ پاورفل پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو اتنی طاقت سے نوازتے ہیں جو بندہ اپنے اندر صبر کے دامن کو قائم رکھتا ہے۔ کئی باتیں ایسی نوٹ کی ہیں، نتیجے میں آئی ہیں کہ جس بندے کو صبر کرتے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیاں بھی عطا کی ہیں۔ تو جو واویلا کرتا ہے اور جلد بازی میں آتا ہے، وہ نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا ہے کہ یہ جو صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کہتا ہے بس یہ کرو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے نفع نقصان کیا ہوگا، وہ اس چیز کی طرف نہیں لے جاتا بندے۔ جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں بندہ پچھتاتا ہے،
لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان نے صبر کے دامن کو چھوڑا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اس پر کئی واقعات ہیں، کئی حالات، قرآن بھی اس بات پر دلائل دیتا ہے کہ انسان کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں نے بتائی کہ 18 ذو الحج کو ان کو خارجیوں نے، یہود و نصارہ نے ایک سازش بنائی اور سازش کے تحت انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت عثمان غنی کو شہید کریں گے تو مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، اور حضرت عثمان غنی کا صبر تحمل دیکھیں، مدینے کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا، چاہتے تو 44 لاکھ یا 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے اپنی فوج کو کھڑا کر سکتے تھے، چن چن کے ایک ایک کا صفایا کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی نے آ کر حضرت عثمان غنی سے یہ بات کی، چاہو تو ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں اور چن چن کے ان کو مارتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا کہ میں اس شہر نبی کے اندر کوئی میں انتشار اور جنگ اور فساد نہیں چاہتا، یہ محبت بھرا شہر ہے، اس پیار بھرے شہر کے اندر نبی کے اس روضہ رسول میں اس کے ہوتے ہوئے فرمایا میں اس شہر کے اندر بدامنی اور مسلمانوں میں انتشار نہیں چاہتا۔ صبر کیا، شہادت کو قبول کیا، مدینے کو بھی نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کے اندر انتشار بھی نہیں ہونے دیا۔ تو میرے بھائی اس سے بڑا صبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو صبر کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے شہادت کو قبول کر لیا، مدینے کے اندر امن کو قائم رکھنے کے لیے اپنے سپہ سالار، اپنے سپاہیوں کو آگے نہ کیا بلکہ جنگ کی شکل کو پیچھے کر دیا اور شہادت کو قبول کر دیا۔ تو میرے بھائی حج بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جلد باز کے ساتھ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور صبر کرنے والے کے ساتھ میرا اللہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جب بھی حالات آئیں، واقعات آئیں، تو یہ دیکھو کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر انسان جو سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس پر آ جاتے ہیں، اللہ ان فیصلوں کو لے لیتا ہے۔